اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ کا ایک خاص عمل اللہ رب العزت کے اسم الہی یا ذی الجلال والاکرام کا آپ کو دینے والی ہوں، جو اللہ رب العزت کی جلالت پر ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اور اللہ کا اسم جل و جلال ہو یا اللہ کا نام ذو الجلال ہو، جب آپ یا ذو الجلال والاکرام پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تمام توجہ، تمام تعاون، تمام معاونت وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بعض نے فرمایا کہ اسم اعظم ہے۔ آج میں آپ کو اس کا بڑا خاص عمل اور ترتیب بتاؤں گی۔ اگر آپ کچھ بھی پہاڑوں جیسا پریشانیوں میں ڈوب چکے ہوں، آپ پہاڑوں جیسے قرضے میں ڈوب چکے ہوں، آپ پہاڑوں جیسے گناہوں میں ڈوب چکے ہوں، آپ پہاڑوں جیسے جوہیں وزن کے نیچے دب چکے ہوں، اور کوئی آپ کا معاونت کرنے والا، سہارا دینے والا، تائید کرنے والا، عزت و تعریف کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے، آپ اکیلے کھڑے ہوں، تو آپ اس اسم کو اگر پڑھیں، اللہ کی طاقت آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ اللہ کی قدرت آپ کو یوں محسوس ہوگی کہ جیسے ساری دنیا ایک طرف اور آپ جو ہیں ایک طرف یکتا ہیں، اکیلے، لیکن آپ نے اللہ کی ذات کو، اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ معاونت میں لانا ہے۔ تو اس اسم کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیں۔ جس آدمی نے بھی اس اسم کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے، اس کو زیر اور پست اور ذلیل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ جو اس قسم کو زیادہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، اس اسم کو اللہ لوگوں میں سے اسے بارو بنا دیتا ہے، اللہ اسے ہیبت والا بنا دیتا ہے۔ اس کے سامنے بولنا، لوگوں کا بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس بندے نے اس اسم کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا تو اللہ نے اس کو روح بلا بنا دیتے ہیں۔ ہر جگہ عورت پڑھے گی تو وہ روب والی، مرد پڑھے گا تو وہ روب والا، اپنے خاندان میں، سسرال میں، محلے میں، بزنس والی جگہ پہ، مارکیٹ میں، آفس میں، سیاست میں، ملک میں، آؤٹ آف کنٹری میں آپ کا دبدبہ روب ہوگا۔ آپ کی یوں دعائیں قبول ہوں گی جیسے آپ نے کی، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی۔ آپ اس اسم کو پڑھیں 1000 مرتبہ، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ آپ نے جب یہاں یا نہیں پڑھا تو پھر ذل پڑھیں، اور اگر یا ساتھ لگایا تو پھر ذل پڑھیں۔ یا ذی الجلال والاکرام، آپ اس کو 1000 بار پڑھ لیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور دعا کریں۔ پھر جب بھی آپ کہیں جائیں اس کو پڑھتے جائیں۔ کوئی بھی حاجت ہو، اس کو 100 بار بھی پڑھ لیں۔ اگر کبھی زندگی میں تو آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ مجلس میں پڑھتے جائیں۔ 16ویں رات کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں 16ویں رات کے کون کون سے اعمال ہیں؟ تو اس میں 4 رکعت نماز ہے، جو دو کر کے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی جتنے نوافل ہوتے ہیں، سنتے ہوتی ہیں، ان کو 2 کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جو واجب نمازیں ہوتی ہیں تو ان کو 3، جیسے مغرب کی، عشاء کی 4، اور ظاہرین ظہر اور عصر کی 4 تو ان کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو نوافل ہوتے ہیں نا، مثلا 4 رکعت نماز بیان کی جا رہی ہے تو اس میں طلوع کر کے پڑھے جاتے ہیں رکوع کے بعد۔ تو اس میں سورہ الحمدللہ کے بعد 12 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر یہ آپ کو نہیں سورت آتی تو آپ اس کی جگہ پر سورہ توحید کو پڑھ سکتی ہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد دعائے قنوت مانگیں، اور باقی ذکر اذکار کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس شب کے اعمال میں ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔
लिहाजा इसमें भी आप जो है वो एक मरतबा सूरह अल-हम्द के बाद 12 मरतबा सूरह कौसर, दूसरी रकत में भी सूरह अल-हम्द के बाद 12 मरतबा सूरह कौसर। हम कह रहे हैं कि अगर आपको यह सूरत नहीं आती तो इसकी जगह पर सूरह तौहीद को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कि तमाम अमाल में के जो बयान किए जा रहे हैं कि अगर आपको बड़ी सूरत नहीं आती तो इसकी जगह पर सूरह तौहीद को पढ़ लें। ये अमाल अंजाम देने के बाद फिर तस्बीह का जिक्र करें और इसके बाद जो है वो दुआ मांगे और परवरदिगार इन दुआओं के सदक़े में और इन अमाल के सदक़े में परवरदिगार आपकी हर हाजत, हर परेशानी को जो है वो ज़रूर फरमाएगा। और सजदे शुक्र भी अदा किया करें। यह परवरदिगार की नेमत है, यह तौफीक परवरदिगार है कि इसने मुझे और आपको रमज़ान के महीने में इबादत का मौका अता किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी और मज़ीद अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियोस में एक नए